بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حکایت رومی میں سے ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ بیان کریں گے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص جس کا نام ناسو تھا، عورت جیسے چہرے کی بنا پر وہ خود کو عورت ظاہر کر کے عورتوں کے حمام میں نوکری کرنے لگا۔ اس حمام میں شہر بھر کی شہزادیاں عورتیں آیا کرتی تھی۔ وہ تمام دن ان عورتوں کو نہلاتا اور ان کا بدن دیکھ کر گناہ کا مرتکب ہوتا۔ ناسو نے اس بہودہ کام سے کئی بار توبہ کی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس توبہ پر قائم نہ رہتا تھا اور وہ دوبارہ اس کام میں لگ جاتا تھا۔ ناسو نے ایک بار درویش سے اپنے لیے دعا کا کہا۔ وہ درویش اس کے گناہ سے واقف تھے، مگر کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بات کسی پر ظاہر ہونے دی تھی۔ دوستو، اللہ والوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے، مگر کسی کو اس کے متعلق نہیں بتاتے۔ لہٰذا اس درویش نے ناسو کی بات سن کر کہا، اے ناسو، جس گناہ میں تم مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس گناہ سے توبہ کی توفیق دے۔ ناظرین، پھر دن گزرتے رہے اور وہ شخص عورت بن کر حمام میں عورتوں کو نہلاتا رہا اور عورتوں کے بدن دیکھنے کا گناہ کرتا رہا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ حمام میں اپنے مشغلے میں مصروف تھا کہ شہزادی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ شہزادی نے حمام کی نگران عورت کو کہہ کر حمام میں موجود تمام عورتوں کی تلاشی کا حکم دیا۔ پھر باری باری حمام کی تمام عورتوں کی تلاشی لینا شروع کر دی گئی۔ ناسو کے دل میں چور تھا، اسے ڈر تھا کہ اگر تلاشی لی گئی تو کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے، ساتھ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ ایک عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ اس بات کا سوچ کر اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ ناسو موقع دیکھ کر تنہائی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مدد مانگنے لگا۔ اس نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میں بہت دفعہ توبہ اور عہد توڑ چکا ہوں، جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آن پہنچی ہے۔ اگر میری تلاشی لی گئی تو میں سخت مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اس ڈر اور غم کی وجہ سے میرے سینے میں آگ سی لگ گئی ہے۔ اے میرے خالق، تیری مدد کے سوا آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا رب العزت، وہ کر جو تیرے لائق ہے، میری پردہ پوشی فرما۔ میں آج سے اس گناہ سے پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں، اور اگر میں نے پھر کبھی ایسا کیا تو میری دعا مت سننا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد ناسو اتنا رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور اس کے ساتھ ہی حمام میں اعلان کیا گیا کہ موتی مل گیا ہے۔ تلاشی کا عمل اب رک چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناسو جب ہوش میں آیا تو اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ حمام کی تمام عورتیں اس سے معافی مانگ رہی تھیں اور اس کا ہاتھ چوم رہی تھیں۔ وہ شرمندہ تھی کہ انہوں نے اس پر شک کیا۔ ناسو پر شک اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ شہزادی کے زیادہ قریب اور شہزادی کو نہلانے کے لیے محسوس تھا۔ شہزادی سے قربت ہونے کی وجہ سے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کی تلاشی لی جاتی، مگر اسے وقت دیا جا رہا تھا کہ اگر موتی اس کے پاس ہے تو وہ اسے کسی جگہ پر رکھ دے اور سزا سے بچ جائے۔ لیکن ناسو حمام کی عورتوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مجھے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچایا اور میری عزت رکھ لی۔ اس واقعے کے بعد پھر ناسو کبھی دوبارہ حمام میں نہیں آیا۔ توبہ کرنے کے بعد شہزادی نے کئی بار ناسو کو بلایا، مگر اس نے حمام میں آنے سے ہر دفعہ معذرت کر لی۔ شہزادی نے کئی بار اپنی کنیزوں کے ذریعے پیغام پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے یعنی توبہ کی وجہ سے وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ جب ناسو نے دیکھا کہ شہزادی تو اس طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو اس نے کنیز سے کہا کہ اب میرے ہاتھ بیکار ہو چکے ہیں، میں بیمار ہو چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہزادی کو وہ بیماری لگ جائے جس میں میں مبتلا ہوں۔ تلاشی کا ڈر اس کے ذہن میں ایسا بیٹھا کہ وہ دوبارہ حمام میں کبھی نہیں گیا اور ایک بار سچی توبہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس طرح کے کام میں نہیں پڑنا چاہتا تھا جو اس کے لیے پریشانی اور گناہ کا باعث بنے۔ دوستو، یہ حکایت اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے توبہ کو توبہ تو والناسو کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو بھی یہ حکایت پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔